बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा, सियासी सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 14 जमाती इत्तेहाद इसको तब्दील करने में सबसे बड़ी रुकावट है। आईन पाकिस्तान और जमहूरियत के तकाज़े उनको भी मलूस खातर नहीं रखा जा रहा। मामलात दिन ब दिन ख़राब तर होते जा रहे हैं। मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ और अब भी आपसे कुछ खबरें आपसे शेयर करूँगा। उसके बाद आपको मज़ीद अंदाज़ा होगा कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। दो नई सियासी जमातें मारिज़ वजूद में आ चुकी हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और एक नई सियासी जमात में भी और रजिस्टर होना है। उसका इंतज़ार किया जा रहा है। देखते हैं उसके बारे में क्या होता है। ज़रा सूरत हाल आपको बता दूँ कि शेख रशीद साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात साबिक, वफाकी वज़ीर दाखिला साबिक, और 16 दफ़ा वो वज़ीर रह चुके हैं, सीनियर तरीन मुअम्मर तरीन सियासतदान भी हैं, और उनको गिरफ़्तार किया गया था और उनकी आज ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी थी। बाद अज़ गिरफ़्तारी की दरख्वास्त थी उनकी ज़मानत, अडयाला जेल में वो कैद हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी गई है। दरख्वास्त ज़मानत उनकी मुस्तरद कर दी गई है और इस तरीके से अब उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल, उनको अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद हो गई है और काफ़ी मुदल्लल किस्म के दलाइल दिए थे उनके वकला ने। और आपको मालूम है कि उनको गिरफ़्तार किया गया है कि उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि वो इमरान खान साहब के कत्ल की साजिश में मुलव्विस हैं। एक नई साजिश तैयार की जा रही है और इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब का कहना है कि इमरान खान साहब ने के पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और मैंने इमरान खान साहब की बातों को ही दोहराया और उनके पास मालूमात हैं। उनको थाना अपारा में रखा गया। फिर उनको उनके भतीजे ने बताया कि जी उनको कैद के दौरान पुलिस की हिरासत में तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया, कुर्सी के साथ बांधा गया। फिर अडयाला जेल में भी उनके साथ ऐसी ही इत्तलात आ रही हैं। उनके भतीजे मुसलसल दे रहे हैं, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। वो ज़िमनी इलेक्शन जो होना है कौमी असम्बली का रावलपिंडी से, वो इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं और वहाँ पे उनका मुस्तकिल हल्का है और उन्होंने दस्तखत भी नहीं करवाने दिए बदकौल शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी दाखिल करवाने हैं। वहाँ पे उनके दस्तखत चाहिए, वो दस्तखत भी नहीं होने पा रहे, इसलिए अडयाला जेल में है और ये शेख साहब के लिए मामला जो है आगे बढ़ता जा रहा है और इसके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, क्योंकि उनके जो मद्दे मुकाबिल प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि जी वो जेल में भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और उनको सिंध पुलिस की तरफ से भी वो मतलूब हैं। वो भी आई थी, लेकिन सिंध पुलिस की आज की दरख्वास्त भी अदालत ने, मजिस्ट्रेट साहब ने रिजेक्ट कर दी। उन्होंने कहा पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास जाएं, वहाँ से एप्लीकेशन वो रिकमेंड करेंगे किसको करनी है, उसके बाद फिर फर्दर केस को आगे सुना जाएगा। इसलिए वो भी रिजेक्ट कर दी। वो रिमांड मांग रहे थे, हवालगी मांग रहे थे, वो हवालगी नहीं दी। बहरहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक गैर मुतवक्के तौर पे खबर है, क्योंकि इससे पहले आजम सवाती साहब का मामला हुआ था और डॉक्टर शहबाज गिल का मामला हुआ, फिर फवाद चौधरी साहब का मामला हुआ और फवाद चौधरी साहब की जमानत जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मंजूर हो गई थी, लेकिन शेख रशीद साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत है बाद गिरफ्तारी वो मुस्तरद हो गई है। बहरहाल ये केस आगे बढ़ता जाएगा। सियासत में ऐसा होता है जी, आजकल सियासत और सहाफत दोनों में ऐसा हो रहा है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, मुकदमात भी हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये लड़ाई चल कहाँ से रही है, लड़ाई असल वजह क्या है। इस तरीके से इंतखाबात का मामला है, इंतखाबात को करवाना है, इंतखाबात नहीं करवाए जा रहे और अब तो चीज़ें जो हैं वो मीडिया में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर और पंजाब के गवर्नर दो जुड़वा गवर्नर बन चुके हैं, दो जुड़वा भाई बन चुके हैं और दोनों मुलाकातें कर रहे हैं, दोनों प्लान कर रहे हैं, दोनों एक ही तरह की बात कर रहे हैं इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए। पंजाब में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा दोनों सूबों में जो इलेक्शन होने हैं सूबाई असम्बलियों के, उन दोनों को मुलतवी कराने के लिए दोनों गवर्नर साहिबान इस वक्त जुड़वा भाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि दोनों सूबों के हालात बिल्कुल बरक्स हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इस तरीके से होता नहीं है। लेकिन दोनों ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिखे उसमें एक ही ज़ुबान, एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किया गया और अब उन्होंने बाकायदा तौर पर मुलाकातें भी शुरू कर दी हैं और मुलाकातों में भी यही तय पा रहा है कि हम दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे और जो एक प्लान है पाकिस्तान PDM और पीपल्स पार्टी और 14 जमाती इत्तेहाद का, पीपल्स पार्टी अभी तक थोड़ा सा साइड पे खड़ी है, लेकिन 14 जमाती ये जो PDM है और मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजल रहमान साहब और दीगर जमातें और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है
تو ان کا ایک واضح موقف ہے، وہ الیکشن نہیں چاہ رہے اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں اب الیکشن ایک نہیں ہوں گے، اور اب اس سے آگے بات ہو رہی ہے۔ اب یہ تو نہیں کہتے کہ صریحاً انکار تو نہیں کرتے، لیکن اب کہتے ہیں کہ نہیں جی اب الیکشن ہوگا تو ایک ہی دن ہوگا، قومی اسمبلی کا، سندھ کا، بلوچستان کا، یعنی کہ پورے ملک میں ایک ہی دفعہ انتخابات ہوں گے۔ الگ الگ انتخابات ہوئے تو فسادات ہوں گے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب نے آج اپنی اس رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ انتخابات ایک ہی دن ہوں گے۔ دوسری جانب ایک گورنر صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، پھر اس کے 3 ماہ بعد الیکشن ہوں گے، جنرل الیکشن ہوں گے قومی اسمبلی اور دیگر صوبوں کے۔ تو اس لیے ہر طرح کی ایک کیوس پیدا کیا جا رہا ہے، ہر طرح کے فلرز چھوڑے جا رہے ہیں، لیکن کلیئرٹی نہیں دی جا رہی، اور جو کہ آئین کا تقاضا ہے۔ لیکن ایک میرے پاس جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پیرل مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ سب اور الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اور وہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر یہ افتاد آن پڑی اور ہائی کورٹ سے اور عدالتوں سے اگر آ گیا، ایک پہاڑ گر گیا، تو پھر تو وہ الیکشن تیاریاں بھی کر رہے ہیں، ساتھ جوڑ توڑ بھی کر رہے ہیں، مینوورنگ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی فیلڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آج ہی لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا کہ جو تقرر و تبادلے بڑی تیزی سے برق رفتاری سے کیے جا رہے ہیں، اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول تک کو مائنیوٹلی نگراں حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور اپنی انٹرویوز کر کے اپنی پسند کے جو ہے پلیئرز، بیوروکریسی، ٹیچرز، اساتذہ، یہاں تک کہ مختلف محکموں کی یہ پوسٹنگ کی جا رہی ہیں، اس کو چیلنج کیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن صاحب نے لارجر بینچ بنانے کے لیے یہ مقدمہ بھیج دیا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک بڑا مقدمہ ہے، اور اسی لیے ایک ہی دفعہ لارجر بینچ سن لے گا، کیونکہ اگر ایک ممبر سنتے ہیں، ایک آنریبل جج سنتے ہیں، تو پھر انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے، پھر سپریم کورٹ جایا جاتا ہے، تو اگر لارجر بینچ ہوگا تو پھر براہ راست سپریم کورٹ رجوع کیا جا سکے گا۔ اس لیے لارجر بینچ اور لارجر بینچ کے فیصلے جب آ جاتے ہیں تو بالعموم ان کو چیلنج بھی نہیں کیا جاتا اس طرح کے مقدمات جو ہیں۔ تو اس لیے لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، کیونکہ تقرر و تبادلے، ڈی سی اوز، ڈی پی اوز، اور اب نیچے ایس ایچ اوز اور دیگر سطح پہ مختلف فیلڈنگ سیٹ کی جا رہی ہے، اور لسٹیں بنا کے انٹرویوز کر کے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے الیکشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ایسے افسران کو لگایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ہے، جو گورنرز جو ہیں وہ تو اب گورنرز کی جوڑی جو ہے وہ بڑی مشہور ہوتی جا رہی ہے، غلام علی خان صاحب کی اور پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان صاحب، دونوں کی جوڑی، کیونکہ دونوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو ایک معمولی صاحب بتا سکتے ہیں جی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، لیکن پنجاب میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنجاب میں تو بالکل پرامن، پیسفل، اور یہاں پہ کوئی ایسی ہرڈل نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو روک سکیں، اور عدالت میں جا کے آپ یہ بتا سکیں کہ جی ہم اس وجہ سے الیکشن ملتوی کر رہے ہیں۔ لہذا یہ دونوں صوبوں کی صورتحال بالکل مختلف ہے، الیکشن پھر بھی ملتوی نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے باوجود دونوں گورنر صاحبان اور یہ اپنی پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہیں اور پنجاب کے گورنر مسلم لیگ نواز کے ہیں، لہٰذا دونوں آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اگلا کیس جو ہے وہ میں آپ کو توشہ خانہ کا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ توشہ خانہ پہ آج فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور عمران خان صاحب کی حاضری کی درخواست جو ہے، حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی گئی، اور فرد جرم کے لیے دوبارہ تاریخ مقرر کی جائے گی۔ اور آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک طرف عمران خان صاحب پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے توشہ خانہ کا معاملہ چل رہا ہے، اور دوسری جانب یہی کیس جو ہے، یہی ایشو لاہور ہائی کورٹ میں آج پھر آیا توشہ خانہ کے معاملے میں، کہ بتایا جائے 1947 سے لے کے آج تک توشہ خانہ میں کیا کیا تحائف آئے، کس حکمران کو کتنے آئے، اور کس حکمران نے کتنے تحائف کتنے پیسوں میں یا فری آف کاسٹ وہاں سے نکلوائے۔ یہ معاملہ تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں، توشہ خانہ میں یہ مقدمہ چل رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ چل رہا ہے، اور ہر ہیئرنگ پہ ہر سماعت پہ پوچھا جاتا ہے گورنمنٹ کے نمائندوں سے، لیکن وہ اس کی ڈیٹیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب یہ تو قومی راز ہے، قومی سلامتی کے معاملات ہیں، اس لیے ہم توشہ خانہ کو اوپن نہیں کر سکتے، جس پہ عدالت نے کہا کہ آج کل تو ہر جگہ پہ دستیاب ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے تو سارے کے سارے تصویر چیزیں سامنے آ چکی ہیں، تو اس میں ایسا کون سا راز ہے کہ جو ہم پبلک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا تفصیل دیں ہمیں،
تفصیل سبمٹ کروائیں، کورٹ آرڈر کو امپلیمنٹ کریں اور ساری ڈیٹیلز لے کے آئیں، ہم اس کو جائزہ لیں گے۔ اگر اس میں کوئی قومی سلامتی کا معاملہ ہوا تو ہم ضرور اس پہ کریں گے، جبکہ بہت ہی سادہ ہے۔ توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں، قانون بنا ہوا ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ وصول کیے جاتے ہیں، ایک پیمنٹ کر کے، خاص ادائیگی کر کے، اور اس کے بعد پھر وہ جو بھی لے کے جاتا ہے، اس کو لے کے جاتا ہے، جو بھی جس کو بھی تحفہ ملا ہوتا ہے وہ پے کر کے جب توشہ خانہ سے لے لیتا ہے تو وہ اس کی ملکیت ہوتی ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانہ میں آئی ہوئی کئی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی لے لی گئیں مبینہ طور پہ، اور وہ مختلف سیاستدانوں کے پاس ہیں، اور وہ اس وقت حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، تو اس لیے وہ بھی چیزیں ابھی نہیں دی جا رہی، اور بے شمار اس میں ہے۔ پرویز مشرف صاحب کا بھی آئے گا، ضیاء الحق صاحب کا بھی آئے گا، اور باقی ایوب خان صاحب کا بھی آئے گا 1947 سے، اور پھر باقی حکمرانوں کا بھی آئے گا۔ نواز شریف صاحب 3 دفعہ رہ چکے ہیں، محترمہ بینظیر بھٹو کا آئے گا، زرداری صاحب کا آئے گا، تمام حکمرانوں کی ڈیٹیلز آئیں گی، لیکن وہ نہیں دی جا رہی۔ اس لیے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آئندہ سماعت پہ اگر یہ ڈیٹیلز نہ آئیں تو پھر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے خلاف۔ وفاقی حکومت کی طرف سے جو بھی آئے گا تو ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو یہ چیزیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں، لیکن کوئی اس وقت تک ابھی تک ایک طرف توشہ خانہ پہ نااہل قرار دیں، اور بلکہ نااہل نہیں، سزا دلوانے کی بات کی جا رہی ہے، کرمنل پروسیڈنگز شروع ہو گئی عمران خان صاحب کے خلاف، دوسری طرف اس کی ڈیٹیلز نہیں دی جا رہی۔ یہ مطلب بالکل واضح ہے۔ اور اسی طریقے سے 2 نئی سیاسی جماعتیں رجسٹر ہو چکی ہیں، 2 نئی سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دی ہیں۔ ایک سیاسی جماعت کا نام ہے موو آن پاکستان، اور دوسری جماعت ہے تحریک لبیک اسلام کے نام سے۔ موو آن پاکستان کے چیئرمین ہیں محمد کامران، اور تحریک لبیک اسلام کے چیئرمین محمد اشرف، یہ دونوں جماعتیں آئی ہیں۔ اب موو آن پاکستان کا میں تعارف کروا دوں کہ موو آن پاکستان وہ جماعت ہے، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے، اور جنرل راحیل شریف صاحب جب ریٹائر ہونے والے تھے تو اس وقت ان کے حق میں جو لگائے گئے تھے بینر، تو وہ، اور خاص طور پہ اس طرح کے ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، لیکن سیاسی جماعت بھی بنانا چاہتے ہیں۔ اب سیاسی جماعت رجسٹر ہو گئی ہے، پہلے ایک NGO کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ تحریک لبیک پاکستان کے نام سے پہلے موجود تھی، اب تحریک لبیک اسلام کے نام سے آ گئی ہے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت اور بھی تیار ہو رہی ہے، اور وہ جیسے ہی اس کے اجزائے ترکیبی میسر آ جائیں گے تو وہ نئی سیاسی جماعت پہ رجسٹر ہو جائے گی، اور اس پہ بھی غور و خوض جاری ہے۔ تو بہرحال یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتائیں گے۔ کافی اہم ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔